پہلی چیز ہے نیت، دوسری ہے تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، احرام جو چیزیں حرام کر دے۔ کیا کیا حرام کر دیتی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا نماز کے لیے پہلا اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے یہ صرف تکبیر نہیں ہے، یہ ہے تکبیرۃ الاحرام، یہ کئی چیزیں تم پہ حرام کر دیتی ہے۔ کیا کیا حرام ہو جاتا ہے انسان پہ؟ چلنا پھرنا، آپ کھڑے رہو اللہ کی بارگاہ میں ہو، کھانا پینا حرام، اب نہیں کھا سکتے، حلال بھی نہیں کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ہو، بولنا گفتگو کرنا صرف اب نماز پہ توجہ دو، بولنا چلنا حرام، یہ تکبیرۃ الاحرام ہے۔ پہلا کیسے کریں گے؟ مستحب ہے، ویسے کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لیکن سنت نبی یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کیا جائے، قبلہ رو کیا جائے، اور اتنا بلند کیا جائے جتنے کان بلند ہیں۔ اللہ اکبر۔ فصلی لربک وانحر، بعد نے لکھا قیل، علامہ طباطبائی نے لکھا المیزان میں، وقیلا اس سے مراد ہے کہ گردن تک ہاتھوں کو بلند کرو، اللہ اکبر، کم از کم اتنا ہاتھوں کو بلند کرو، یا کانوں تک لے جاؤ، اللہ اکبر، ہاتھ سب انگلیاں بند ہوں اور انگوٹھے کھلے ہوں، اور قبلہ رو ہو، سب توجہ ہے، قبلہ رو ہو، یہ نہیں اللہ اکبر ایسے نہیں ہے، ہاتھ سیدھے، اللہ اکبر، سب ہے توجہ، ہاتھ سیدھے رکھیں۔ مولا سے پوچھا مولا یہ ہاتھوں کو سیدھا رکھنا کیوں ضروری ہے؟ مولا نے کہا جب قسم کھاتے ہو عدالت کے اندر تو کیسے قسم کھاتے ہو؟ کہا قسم کھا کے کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ قسم کھاتے ہیں، شروع سے اسلام میں شہادت دینے والا قسم کھا کے کہتا تھا میں، اسی کو کہتے ہیں انڈر اوتھ، میں اب گواہی دے رہا ہوں، شہادت دے رہا ہوں، سب کچھ سچ کہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا لو، دنیا سے پروردگارہ میں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا، دنیا سے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا، دنیا نہیں، دنیا کی کوئی شے بڑی نہیں ہے، صرف خداوند متعال، اللہ اکبر۔ اگر آپ پڑھیں نا کتاب آیت اللہ خمینی کی تو اس میں جانتے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز میں کم از کم جھوٹ نہ بولو۔ میں نے جب جملہ پڑھا تو میں نے کہا انسان تو نماز میں بول ہی نہیں سکتا تو جھوٹ کیا بولے گا؟ تو انہوں نے کہا جو کچھ کہہ رہے ہو وہ کہو تو سچ، اللہ اکبر۔ دل میں چل رہا پیسہ، دولت، شہرت، نام، نمود، 36,000 چیزیں، نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اب کچھ دیر کے لیے نماز میں مان ہی لو، توجہ ہے؟ یہ آپ گھبرا گئے سارے؟ اب پتہ نہیں کل کا کیا ہوگا، تب آئیں میں اپنے مطالب کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، انسان اللہ اکبر۔ مولا امیر المومنین جب شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے پیچھے مڑتے، سب سے کہتے صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی کر لو، اللہ کی بارگاہ میں ہو، محسوس کرو کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، حاضر، حضور قلب۔ سید الشہداء کہتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ تو کسی نے کہا مولا ہم تو تصور کر ہی نہیں سکتے۔ کہا پھر اتنا تو کر سکتے ہو کہ یہ تصور کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھنا سے مراد جسم نہیں ہے، یعنی رحمت پروردگار، یعنی خدا سے میں معراج میں آیا ہوں، ملاقات میں آیا ہوں، لقاء اللہ ہے نماز۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، یہ تکبیرۃ الاحرام۔ اس کے بعد قیام متصل بالرکوع، قرات ہے لیکن وہ رکن نہیں ہے، واجب ہے لیکن واجب رکنی نہیں ہے، واجب رکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب کی توجہ ہے۔ قرات، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا واجب ہے، نماز کا جز ہے۔ صرف اور صرف یہ معاویہ نے اسلام میں ایک ایسی نماز رائج کی جس میں بسم اللہ کو نکالا گیا، اور جناب صحیح بخاری کے اندر الفاظ ہیں کہ جناب امیر نے جب پہلی نماز پڑھائی اپنے خلافت کے بعد، ظاہری خلافت کے بعد، تو سارے صحابہ نے کہا کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ پیغمبر کے بعد وہ نماز پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھتے تھے، آج وہ دوبارہ ہم نے نماز پڑھی ہے جو پیغمبر پڑھتے تھے۔ تو اب جناب ختمی مرتبت والی نماز وہی ہے کہ اس میں بسم اللہ بھی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے نماز شروع کی تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر میں مغرب اور عشاء میں پہلی 2 رکعت میں اونچی آواز سے نماز کا، پہلی 2 رکعت فاتحہ اور دوسرا سورہ اونچی آواز سے پڑھنا، بالجہر، کیسے کہ انسان جو قریب میں ہو سن سکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی اونچی آواز سے۔ ایک ہوتا ہے نا سرگوشی، وسپر کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر و عصر میں بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے، مومن کی علامات میں سے 5 ہیں۔ مومن کی علامات کیا کیا ہیں؟ 5 علامات۔ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمیشہ بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھتا ہے مومن۔ تختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ضرور ہوگی۔ زیارت الاربعین، سید الشہداء کی 40 پہ نہ بھی جا سکے تو دور سے بھی زیارت ضرور پڑھے گا۔ الصلاۃ 51، 51 رکعت دن میں نماز پڑھے گا، نہ بھی پڑھ سکے تو چلیں کبھی کبھی پڑھیں۔ اور
التعفیر بالجبین، خاک کربلا کے اوپر سجدہ بجا لائے گا، خاک کربلا پہ۔ سید الشہداء کی قبر کی مٹی سے سب سے پہلے سجدگاہ امام سجاد نے بنائی تھی، اس کے بعد پھر علامت بن گئی۔ یہ 11ویں امام کی حدیث ہے، وقت نہیں ہے۔ قیام متصل برکوع، فاتحہ پڑھیں گے، دوسرا سورہ پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد رکوع میں جائیں گے۔ رکوع سے پہلے تھوڑی سی دیر قیام واجب ہے، توقف، اس کو کہتے ہیں قیام متصل بالرکوع، رکوع سے بالکل پہلے قیام۔ یعنی انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد